الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى میں قسم کھاتا ہوں چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اے نبی، تمہارے پالنہار اور پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اے نبی، آخرت آپ کے لیے دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ضحیٰ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ یہ بات تمہارے سامنے پچھلے ہفتے بیان کی گئی تھی۔ سب سے پہلی بات جو اس سورت کی تفسیر کا ترجمہ کرنے سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کی بات کا اعتبار نہیں، جیسے کہ یہ بات مشہور ہے کہ جھوٹا آدمی قسم کھاتا ہے۔ تم دیکھو تو جو لوگ پرانے ہیں تفسیر کے سلسلے میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قسمیں بہت زیادہ کھائی ہیں۔ 30ویں پارے میں تو بالخصوص قسموں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تسلسل کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم تو وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جس کی بات کا اعتبار نہیں، تو وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی بات کی تصدیق کرانے کے لیے، تاکہ اس کی بات ایسی ہو جاوے کہ لوگ اس کا یقین کر لیں، وہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سراپا سچ ہے، حق ذات ہے وہ۔ اگر ایمان والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہوے وہ بھی قسم کے بغیر، تو انشاءاللہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قسم کے بغیر بھی یقین کر لیں گے، سچ جان لیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو وجہ اور جواب اس کا یہ ہے
کہ بات کرنے کے اندر مخاطب کی ذہنی سطح کا کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ بات کرنے کے اندر مخاطب کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی آدمی کی گفتگو کسی بچے سے ہو رہی ہو تو ذہین سے ذہین آدمی بھی ہوگا، وہ بچے کے ساتھ ایسی بات کرے گا جو اس بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ جس طرح وہ عام لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اس طرح وہ بچے کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ تو جب ایک آدمی بچے کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی ذہنی سطح کا وہ لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسموں کو کھایا، اسی لیے تاکہ مخاطب کی ذہنی سطح کا لحاظ اور پاسداری ہو۔ اس لیے کہ دیکھو انسانوں کے اندر معاملہ یہی ہے کہ جو آدمی قسم کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا یقین ہوتا ہے۔ قسم کے بغیر اگر کوئی بات ہوگی تو اس کی بات کا اتنا زیادہ یقین نہیں ہوگا جتنا زیادہ یقین اس وقت ہوتا ہے جب وہ قسموں کے ذریعے سے کوئی بات کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس ادا کا لحاظ رکھا اور ہماری اس ذہنی سطح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس رکھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تاکہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر مزید یقین ہو جائے اور زیادہ یقین ہو جائے۔ ویسے تو اسلامی قانون قسموں کے سلسلے میں یہی ہے انسانوں کے ساتھ کہ آدمی کو بغیر کسی ضرورت کے قسموں کو نہیں کھانا چاہیے۔ قسم کھانا بغیر کسی ضرورت کے یہ عیب ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو وہ قسم کھا سکتا ہے، البتہ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آدمی قسم کھا سکتا ہے تو فقط اللہ کے نام کی قسم کھا سکتا ہے اور اس کے جو اوصاف ہیں ان کی قسم کھا سکتا ہے۔ آج کل جو رواج ہے، میں اپنی امی کی قسم کھاتا ہوں، اپنے والد صاحب کی قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ جو قسموں کا یہ جو رواج ہے اس سلسلے میں گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی جس آدمی کی قسم کھاتا ہے نا اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور تعظیم تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے۔ حد سے زیادہ تعظیم آدمی کرے تو یہ بھی عیب ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ تعظیم فقط اللہ کی کرے۔ اس لیے بخاری کے اندر یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قسم کھانی ہو تو ضرورت کے موقع پر کھاؤ، نہ کھانی بھی ہو تو اس ذات کی قسم کھاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ مسئلہ بھی ایک تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اب سورت کا مضمون تو یہ ویسے بھی یہی تھا کہ کفار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر زخم آ گیا تھا۔ زخم کے آنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار نہ ہو سکے تکلیف کی وجہ سے، اور اتفاق سے جبریل بھی ترمذی کی روایت کے مطابق ان 3 دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھتے تو قرآن کی آواز پڑوسیوں کو پہنچ جاتی تھی، پڑوسی لوگوں کو اچھا لگتا تھا۔ لیکن کچھ پڑوسی ایسے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی چچی ام جمیلہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، 3 دن جبرائیل بھی وہی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا محمد، لگتا ہے تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ، جبریل کو شیطان کہہ رہی ہے اور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹ ہوئی، دل پر سنگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ ہوا کہ میری چچی میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ رشتہ دار جب کروا سلوک کرتے ہیں، کوئی عام آدمی تلخ سلوک تمہارے ساتھ کرے گا تو اتنا زیادہ ذہن پر اور اتنا زیادہ دل پر نہیں لگتا، لیکن جو قریبی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو ذہن اس بات کو اپنے اندر دہراتا رہتا ہے اور غم اس کو ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور یہ سورت نازل فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد یہ کہتی ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، سن لے میں قسم کھاتا ہوں چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی، قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ چھا جائے کہ تیرے پروردگار نے نہ تیرا ساتھ چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے ناراض ہو۔
ان لوگوں کی باتوں کا کیا اعتبار, ان لوگوں کی باتوں کا کیا کہنا. میں خود تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں, اور میں ایسے کام کروں گا جس سے تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی قسم کھائی, اس کے بعد رات کی قسم کھائی, یہ بات بتانے کے لیے کہ اے پیغمبر, دن ہوتا ہے تو اس کے بعد رات بھی آتی ہے. دن کے اندر آدمی خوش ہوتا ہے, روشنیاں ہوتی ہیں, رات کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اے پیغمبر, غم تو تمہاری زندگی کے اندر آنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر پوری امت کو خطاب کرنا مقصود ہے کہ غم تو ہماری زندگیوں کے اندر ہونے والا ہے. کوئی بھی زندگی ایسی نہیں جو غم سے خالی ہو, ہر آدمی کو غم سے دو چار ہونا ہے. لیکن یاد رہے یہ بات کہ جس طرح رات کے اندھیری ہوتی ہے, تاریک سے تاریک رات ہوگی, لیکن اس کے بعد دن اجالا آور ہوگا, رات کو ختم کرے گا. تو جس طرح رات کے بعد دن اجالا کر دیتا ہے, رات کو ختم کر دیتا ہے, اسی طرح اے انسان, اگرچہ آج تو غم کے اندر ہے, اے نبی اگرچہ آج تم پریشان ہو تمہاری اس چچی کہ اس کول کی وجہ سے, لیکن یاد رہے یہ بات, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم خوش ہوگے, تمہارے زندگی اور تمہاری زندگیوں کے اندر خوشگوار انقلاب پیدا ہوگا. یہی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان قسموں کو کھانے کے اندر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت اے محمد تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے. ترجمہ میں نے کیا, اور یہ ترجمہ میں نے جو کیا ہے یہ ایک تفسیر کے مطابق میں نے کیا ہے کہ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی, اور اولا یعنی دنیا سے مراد موت سے پہلے کی زندگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر, ان لوگوں کی باتوں کے سلسلے میں تم ٹینشن مت لو, تمہارے لیے تو دنیا کوئی زندگی ہے ہی نہیں. دنیا تو ہے ہی محنت اور مصیبتوں کا گھر, تمہاری اصل زندگی آخرت کی ہے. اور یاد رہے یہ بات, آخرت تمہارے لیے دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی. دوسری تفسیر اس سلسلے میں یہ کی گئی ہے کہ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی نہیں, بلکہ آخرت سے مراد دنیا ہی کے اندر بعد والے حالات ہیں. یعنی یہ پیغمبر تمہاری زندگی ابھی ہے, قرآن تم پر نازل ہوا ہے, ابھی ابتدائی مرحلہ ہے, یہ تھوڑا مشکل ہے, بعد والے حالات تمہارے لیے پچھلے حالتوں سے زیادہ بہتر ہوں گے. اگرچہ آج یہ مکہ والے تمہیں پریشان کر رہے ہیں, اگرچہ آج تمہاری خود چچی تمہیں پریشان کرتی ہے, تمہارے رشتہ دار تمہیں ستاتے ہیں, لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ بعد میں خود اس بستی پر تم قبضہ کر لو گے, اور اس بستی کو تم اپنی مٹھی کے اندر لے لو گے. چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اللہ نے ایک خوشخبری سنائی, اور یہ خوشخبری اللہ نے پھر پوری بھی فرمائی. پہلے جو دور تھا اسلام کا, اس میں مسلمانوں نے خوب سختیاں جھیلی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب مصیبتوں کے اندر آزمایا گیا. آپ کے ساتھی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے, ان کو بھی خوب آزمایا گیا, فقط اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے. فقط یہی وجہ تھی, اتنی آسان وجہ جو مکہ والوں کو ابھارتی تھی اس بات پر کہ ان ایمان والوں کے ساتھ ظلم کرو. اشد الغابہ فی معرفت الصحابہ کتاب ہے, اس کے اندر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے, اور حبشیوں کے ساتھ غلط سلوک تو پہلے سے ہوتا چلا ہے. اب یہ مسلمان ہو گئے تھے, اور ابو جہل ملعون اتنا ستاتا تھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کو لٹاتا تھا, حضرت بلال کو, اور پھر ایک بھاری پتھر ان کے جسم پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ تو محمد کے خدا کو چھوڑ دے, محمد کے خدا سے بیزار ہو جا, میں یہ پتھر تیرے لیے ہٹا دوں گا. لیکن حضرت بلال اس مصیبت میں بھی ایک ہی آواز نکالتے تھے, احد احد احد, ایک خدا ہے, ایک خدا ہے, ایک خدا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, ابن سعد کی طبقات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ابن سعد نے یہ بات بیان کی ہے کہ امیہ ابن خلف ملعون یہ بھی بڑا شیطان تھا ابو جہل کی طرح.
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر گائے کی کھال لپیٹتا تھا یہ. اب کتنی بدبو آتی ہوگی جسم سے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یہ گائے کی کھال لپیٹتا تھا اور پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لوہے کی زرہ پہناتا تھا. اور لوہے کی زرہ جب پہناتا تھا تو اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے ان کا جسم اس کے اندر دھبے پڑ جاتے تھے اور داغدار ہو جاتا تھا. حضرت امیہ ابن خلف جب یہ کرتا تھا تو پورے بستی والے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ, یہ بلال کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پوری بستی والی جمع ہوتے تھے. نہیں شاید ترس آتا ہوگا ان کو, اس وجہ سے وہ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ بلال اس کے عذاب سے بچنا ہو تو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا ارادہ کر لے, کم سے کم مان لے لات اور عزا کہ یہ تیرے خدا ہے, اللہ تیرا خدا نہیں. لیکن بلال کہتے تھے میرے سے یہ ادا ہوتا ہی نہیں, میری زبان سے یہ نکلتا ہی نہیں کہ مورتیاں میرے خدا. احد 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 ایک ہی چیز ان کی زبان سے نکلتی تھی. یہ ابتدائی دور تھا. پھر بعد میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے پیغمبر ابھی دشمنی اور ابھی مشکلی کا دور ہے تمہارے ساتھ, لیکن یہ ابتدائی حالات ہیں. ان قریب بعد والے حالات جو ہوں گے نا وہ ابتدائی احوال سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں. اللہ کا وعدہ تھا. مستدرک حاکم کے اندر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان تو ایسا تھا کہ حضرت عمار بھی شروع ہی کے دور میں مسلمان ہوئے. ان کے والد صاحب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شروع کے دور میں مسلمان ہوئے, اور ان کی والدہ صاحبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شروع ہی کے دور کے اندر مسلمان ہوئی. پورا گھرانہ شروع کے دور میں مسلمان ہوا, اور یہ تھا بالکل غریب گھرانہ. انداز آدمی لگا سکتا ہے کہ مکہ والوں نے ان کا کیا حال کیا ہوگا. اتنا ظلم و ستم ان پر, اتنا ظلم و ستم کہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اور تسلی دینے کے لیے جاتے کہ اے آل عمار, اے عمار کا گھر, تیرے لیے جنت کی خوشخبری, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے, صبر کرو انشاءاللہ بعد والے احوال تمہارے لیے اچھے ہوں گے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستدرک حاکم کے اندر یہ بات ہے کہ جو انگارے ہوتے تھے, انگاروں پر ان کو باقاعدہ وہ کفار لوگ لیٹاتے تھے, یعنی ان کو کہتے تھے تم ان انگاروں پر سو جاؤ. اب دھوپ کے اندر انگاروں پر ان کو سونا پڑتا, اور پھر ہوتا یہ تھا کہ یہ گھسی تاری ہو جاتی ان پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق تسلی دینے کے لیے آتے اور کہتے اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا. اے آگ اگرچہ تیری خاصیت یہ ہے کہ تو جسموں کو جلا کر رکھ دیتی ہے, راکھ کر کے رکھ دیتی ہے, لیکن عمار یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عذاب برداشت کر رہا ہے. اے آگ اگر تو اللہ کی فرما بردار ہے تو اس عمار کے جسم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام پر بھی ظلم ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے کہ باقاعدہ ان کے بارے میں شرع عقائد کے حاشیے کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک قول ہے. تو ان کو بھی برہنہ کیا گیا تھا. اتنے بڑے آدمی کو آدمی سوچ سکتا ہے, بڑا آدمی, اتنا زبردست آدمی, نمرود بادشاہ نے ان کو لباس سے بالکل خالی کر دیا تھا, بالکل برہنہ کر دیا تھا, اور پھر ایک جگہ سے پھینکا تھا دوسری جگہ کی طرف جہاں آگ جل رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میرے خلیل کو اے آگ تکلیف مت پہنچانا, میرے خلیل کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو باقاعدہ وہ آگ پھر ٹھنڈی ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی حوالہ دے رہے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اے آگ جس طرح تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی, عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جائے. ابن سعد طبقات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو ایک عذاب تو یہ کہ انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا, اور ایک عذاب یہ کہ ان کو پانی کے اندر گھوتے لگائے جاتے تھے, یعنی پانی کے اندر ان کو ڈبو دیا جاتا تھا. اب پانی کے اندر ڈبوتے تھے اور سانس لینے کی تکلیف ہوتی تھی, تو اس صورت میں پورا پیٹ بھی پانی سے بھر جاتا تھا اور ان کی حالت بھی بالکل بدحواس ہو جاتی. اب حضرت عمار کو اس طرح یہ گھوتے لگاتے اور اس طرح پانی کے اندر ڈبوتے اور کہتے کہ محمد کو یہ برا بھلا کے مجبور کرتے اس حالت میں عذاب دے دے کر ایک کمزور آدمی کو یہ کہ تم محمد کو برا بھلا کے اور محمد کے خدا کے بارے میں ناجیبہ الفاظ کے, اور ہمارے جو خدا ہیں ان کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ استعمال کر, تیرا عذاب ختم ہو جائے گا.
اب اس طرح یہ عذاب دیتے دیتے بہت صبر کرتے، لیکن کبھی کبھی اقرار کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق اور ان کا ظلم کرنے کی وجہ سے نازیبہ الفاظ استعمال کر لیتے تھے، اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے اور ان کی بتوں کی تعریف کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ خوب گوتے لگائے اور یہ سلسلہ ہوا، عذاب کا سلسلہ پھر بند ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو مقصود تھا ان کا وہ حاصل ہو گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر بھیگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچنا ہوتا ہے اور خوب رونا شروع کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کہ عمار کیا حال ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا عذاب دیا ہے انہوں نے اتنا مجھے پریشان کیا کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ آج میں نے آپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا، اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیا، اور ان کے بتوں کی میں تعریف کر کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمار دل کے اندر کیا پاتا ہے؟ تیرے دل کے اندر کیا چیز ہے؟ تو حضرت عمار فوراً جوش میں آ گئے، اے اللہ کے رسول دل کے اندر تو ایمان لبریز ہے، میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 بتائی حضرت عمار کو، اور کہا من کفر باللہ، جو آدمی اللہ کا انکار کرے من بعد ایمانی، اپنا ایمان لانے کے بعد، تو اللہ کا غضب ہے اس پر۔ اے عمار ایمان لانے کے بعد جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے لیے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ تو اگر دل مطمئن ہو اور یہ کفار لوگ تم پر ظلم کریں، انہیں کفار کے دبدبے میں آ کر تم ان کی بولی بول لو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اے عمار اگر آئندہ بھی ایسا کرے تو آئندہ بھی میری تکذیب کرنا اور آئندہ بھی اللہ کو برا بھلا کہنا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کہ میرے صحابہ کو کوئی تکلیف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو بات کا مقصد تمہارے سامنے یہی بیان کرنا ہے کہ اللہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ابتدائی حالات چل رہے ہیں ابھی، اور بعد میں آنے والے احوال وہ ابتدائی احوال سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس سے تم ٹینشن مت لو، غم مت لو، اس لیے کہ کوئی غم ہمیشہ رہتا نہیں۔ جس طرح رات پوری ہوتی ہے اور دن کا اجالا رات کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح تمہارا غم، تمہارے ساتھیوں کی تکلیف یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی اور دن کا اجالا انشاءاللہ نکلے گا۔ اہل فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ خدا کا کرنا ہی ایسا ہوا کہ سورہ دوحہ کی تفسیر اسی موقع اور اسی احوال کے پیش نظر ہمارے سامنے ہوئی۔ ہمارا دل ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر غمگین ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہمارا دل ان کی مصیبتوں کی وجہ سے غمگین ہے، غم زدہ ہے، دل کے اندر آگ ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر آگ ہے، خواہ اس کا ایمان کمزور سے کمزور بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آگ نہ ہوتی نا تو پھر اس صورت میں ابھی بھی وہ پیپسی اور تھمز اپ وغیرہ پیتا۔ لیکن مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں کے اندر بھی اس کو فروخت نہیں کیا جا رہا ہے، مسلمان اس کو پیتا بھی نہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس سلسلے میں ارشاد بھی ہے کہ آدمی کو بوائکاٹ کرنا چاہیے۔ خیر تو دیکھو فلسطین پر بھی جو احوال ابھی آ رہے ہیں، تنگی کا ماحول ہے، غم زدہ اگرچہ مسلمان ہے، لیکن جس طرح رات ختم ہوتی ہے اور دن کا اجالا آتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اہل فلسطین بھی غالب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی کہ تمہارا پروردگار اے پیغمبر تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ اس سے ہر آدمی اس فکر کے اندر لگا رہتا ہے کہ میرا پالنہار مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن پالنہار یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی میری وجہ سے تکلیف تمہیں پہنچی، مجھ کو تم نے خدا مانا تو لوگوں نے تمہیں ستایا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی آدمی ہوگا اس کے بارے میں یہ خوشخبری ہوگی وہ راضی ہوگا نہیں، بالکل اپنا سینہ چوڑا کر دے گا وہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضور صحابہ کے مجمع میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو اللہ نے کون سی آیت نازل فرمائی،
قرطبی کے اندر عبداللہ ابن عباس سے یہ بات منقول ہے، یعنی کتابوں کے اندر بالکل مستند بات ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت بیان کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر کیا کہا بتائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں راضی ہوں گا، میرا پروردگار اس کے در پہ ہے، میرا پروردگار اس کے در پہ ہے کہ وہ مجھے راضی کرے۔ سن لو اے میرے صحابہ، میں اس وقت تک راضی ہرگز نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی ایمان والا دوزخ کے اندر ہو۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی ایمان والا دوزخ کے اندر ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر میرے پروردگار کو مجھے راضی کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دوزخ میں کوئی بھی ایمان والا ہوگا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یہ ان کا احسان ہے ہم پر، لیکن افسوس کہ آج کا امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی بے عمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی آیت نازل ہوئی، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے راضی کرے، تو میرے پروردگار کو چاہیے کہ وہ سن لے کہ میں راضی اسی وقت ہوں گا جب دوزخ اہل ایمان سے خالی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحیح مسلم کی روایت بالکل سچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے کہا نا، گنہگار سے گنہگار بھی اگرچہ وہ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اچھا ہے تو جہنم میں جائے بغیر جنت میں پہلے چلا جائے گا، اگر گنہگار ہے تو پہلے جہنم میں اس کا تزکیہ ہوگا، اس کو صاف کیا جائے گا گناہوں سے، اس کو بالکل صاف شفاف کر کے جہنم کے اندر اس کی سزا ہو جائے گی، تو پھر ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اسی وجہ سے تو مولانا محمد مفتی حسن صاحب امرتسری، جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان کو بچا لو، کچھ بھی کر کے موت تک اس ایمان کو بچا لو، پھر تو آخر میں مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن اب کیا پتہ، کیا معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ آج کل معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہو چکا ہے کہ آدمی صبح کو مؤمن ہوتا ہے تو شام کو کافر، شام کو مؤمن ہوتا ہے تو صبح کو کافر۔ کیا معلوم، کیا پتہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہو گیا نہیں تو بڑے آدمی کہتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری فرماتے ہیں کہ ایمان کو بچا لو، اگر تمہاری موت ایمان پر ہو گئی نہیں تو پھر آخر میں مزے ہی مزے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ آیت تمہارے سامنے جس کی تفسیر کی گئی کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں نہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچے مرتبے پر ہونا ثابت ہوا۔ یہ بات تو واضح ہوگی کہ بہت بڑا آدمی ہے کہ اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر شفاعت والی حدیث بھی ڈال ہے۔ شفاعت کی حدیث جو ہے، جو مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہوگا یہ کہ پوری امت، یعنی فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، پوری انسانیت جو ہے وہ سب قیامت کے دن حساب و کتاب کی شروع نہ ہونے کی وجہ سے بالکل غم زدہ ہوں گے۔ جیسے کالج کے کچھ بچے ہوں، مدرسے کے کچھ بچے ہوں، انہوں نے امتحان دے دیا ہو، لیکن امتحان کا رزلٹ ہی اگر ان کو بتا نہ دیا جاوے تو وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں کہ اب جلدی رزلٹ آ جاوے تاکہ کچھ پتہ چلے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو ہر آدمی کا کوئی بھی امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان کا رزلٹ کے لیے وہ بالکل منتظر رہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حیران رکھے گا، پریشان رکھے گا، اس طرح کہ ان کا حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ ان کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو سب لوگ حیران و سرگردان ہوں گے اور جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تو ابو البشر ہو، تمام انسانوں کے ابا ہو، آپ تو والد صاحب ہو سب کے، کیا آپ کو ہماری تکلیف نظر نہیں آتی؟ جو غم کے اندر ہم ابھی ہیں، کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہو، اللہ نے خود روح آپ کے اندر پھونکی، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ذرا اللہ کو سفارش کر دو تاکہ یہ
حساب و کتاب کا سلسلہ واپس شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے ویسے مجھے منع فرمایا تھا, ایک درخت سے کھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے آدم دیکھ کچھ بھی ہو جا, اپنی بیوی کے ساتھ مزہ کر, لیکن اس درخت سے مت کھانا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ اتنا غصہ نہ پہلے کبھی اللہ کو آیا نہ بعد میں کبھی اللہ کو آئے گا. اس لیے نفسی نفسی, میری ذات میری ذات, میں اپنی ذات کو بچا لوں, یہی میرے لیے زیادہ افضل ہوگا. میں تمہارے پیچھے کس طرح پڑ سکتا ہوں. لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے ابا نے ہم کو نہ کیے دیا. جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, پھر جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ نہیں بہنیں, یہ مجھ سے ہوگا نہیں, اسی لیے تم جاؤ اس آدمی کے پاس. لوگ جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے. فوراً لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاتم الانبیاء, آپ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اے پاکیزہ حیثیت شخصیت, تو ہمارے ذرا شفاعت کر دے, تو کیا دیکھتا نہیں ہم کس حال میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دینے کی اجازت چاہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر داخل ہوں گے تو فوراً سجدے کے اندر گر جائیں گے. کتنی مدت تک سجدے کے اندر رہیں گے وہ اللہ ہی جانے, اس کا رسول ہی جانے. اور پھر اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جیسی تعریف کسی نے کبھی نہیں کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی, یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو صحابہ سے کہا تھا کہ میں ابھی بھی وہ تعریف اپنی زبان سے کر نہیں سکتا. وہ تعریف اتنی خاص ہوگی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع اور مرحلے کے اندر میرے دل کے اندر وہ تعریف ڈالے گا. ایسی زبردست تعریف اللہ کی کریں گے کہ اللہ بالکل خوش ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت لوگوں کو پریشانی کے اندر جب لوگ مبتلا ہو جائیں گے تو ان کے مبتلا ہو جانے کے بعد پھر اللہ اپنا فیصلہ کرے گا. یا محمد سل تعطیٰ کل یسمع واشفع تشفع ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھا, مانگ, جو مانگنا ہے تجھے دیا جائے گا, جو تجھے کہنا ہے وہ کہہ, تیری بات کو سنا جائے گا. سفارش کرنی ہے سفارش کر, تیری سفارش کو میں قبول کروں گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تمام امتیوں کے لیے کہ اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے, نہایت پریشان ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سفارش کا سلسلہ شروع کرے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے گا. پھر اس کے بعد دیگر سفارشیں بھی ہوں گی, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آئے گا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آئے گا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ ایک بھی ایمان والا دوزخ کے اندر ہو. یہاں تک کہ تمام اہل ایمان جو دوزخ کے اندر ہیں نا, باری باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے, اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دوزخ کو اہل ایمان سے خالی کر دیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات شمار کروائے ہیں کہ اے نبی تمہیں غم لگتا ہے, تمہارے رشتہ دار تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو غم مت کرو. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاج بتائے, الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. کہا کہ اے نبی تم غم زدہ مت ہو, ہمارے احسانات کو یاد کرو. تم یتیم تھے, تمہارے ابا بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئے تھے, تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا؟ تمہارے پاس تو کچھ مال وغیرہ تھا نہیں, اللہ نے مالدار تمہیں بنایا نہیں. پھر تم بالکل راستے سے نا واقف تھے, نبی اللہ نے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دراصل ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آدمی غم کے اندر مبتلا ہونے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا نا تو اس کا غم دور ہو جائے گا. مثلا ابا امی دونوں ہیں لیکن ابا کا انتقال ہو گیا تو آدمی غم کے اندر ہے, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیا کروں, تو یاد کرے اپنی امی کو کہ کم سے کم میری امی تو میرے پاس ہے. کوئی نقصان ہوا دھندے کے اندر, 2 کروڑ انویسٹ کیے تھے, 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, تو آدمی 1 کروڑ کے بارے میں سوچے اور شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کم سے کم 1 کروڑ ہی کا تو نقصان ہوا ہے, 1 کروڑ
ابھی بھی دھندے کے اندر باقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی آدمی غم کے اندر اور ڈپریشن کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، نعمتوں کو یاد کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کے دل کے اندر جو غم ہے اللہ اس کا ازالہ فرما دے گا۔ مثلا ایک آدمی تھا، اس نے چند لوگوں کو بلا کر یہ بات کہی کہ میں تم میں سے ہر ایک شخص کو 10 کروڑ روپے دوں گا، کوئی بھی منع کرے گا؟ مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ تھے نا، سب نے یہی کہا کہ کوئی منع نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی بوجھ کے اگر ہر ایک شخص کو 10 کروڑ دے دیے جاوے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، سب قبول کر لیں گے۔ لیکن پھر اس نے شرط لگائی، شرط یہ لگائی کہ 10 کروڑ ملیں گے، 10 کروڑ ملیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے فقط ایک ہی دن۔ یہ دن ہوگا تمہیں اپنا 10 کروڑ خرچ کرنے کے لیے، جب سو جاؤ گے نا اس کے بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اب منظور ہے 10 کروڑ، سب نے نہ کہہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سونے کے بعد اٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی کا ملنا، زندگی کا میسر ہونا، یہ ایک ایمان والے کے لیے 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اوسر ہے، جو صبح کو ہر آدمی کرتا ہے پھر بھی ناشکرہ بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر سانس پر اللہ کا شکر گزار بنے، وہ ناشکری نہ کرے۔ ناشکری سے کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا۔ اگر آدمی ناشکری کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے۔ اے موج حوادث، ان کو بھی 2-4 تھپیرے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس لیے ناشکری ایک طوفان ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور شکر گزار بنے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لے کہ اب مجھے شکر گزاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے اور طاعات کو بجا لانا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کے اندر اگرچہ فی الفور کچھ لذت مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر فائدہ دینے والی چیز اعمال ہی ہے۔ اسی لیے آدمی عزم کر لے ابھی اس مجلس ہی کے اندر کہ مجھے گناہ نہیں کرنے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اور اطاعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو دور کیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی آیت نمبر 6 سے تفسیر باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ تفسیر ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم اہل فلسطین پر مدد فرما۔ مولا کریم جی جلتا ہے، مولا کریم اچھا نہیں لگتا، مولا کریم چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا، کھانے کے اندر مزہ نہیں آتی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تو مدد کا معاملہ کر، مدد کا فیصلہ فرما۔ اہل فلسطین کی مولا کریم خوب مدد فرما، غزہ والوں کی مدد فرما، اسرائیل کو شکست دے۔ اے اللہ قرآن کے انوارات کو ہمارے دلوں کے اندر مولا کریم منور فرما۔ اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھ، قرآن ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت کا وقت آوے اے اللہ قرآن ہی کے مطابق ہمیں موت دینا۔ مولا کریم ہمارے غموں کو دور فرما۔ مولا کریم جو غم ہمیں لگا ہوا ہے، جو ڈپریشن اور ٹینشن ہمیں لگا ہوا ہے، خواہ روزی کے متعلق ہو، خواہ مولا کریم اولاد کے بارے میں ہو، خواہ رشتہ داروں کے بارے میں ہو، خواہ مولا کریم مسلمان کے احوال کے بارے میں ہو، جو بھی غم ہمیں لگا ہوا ہے اے اللہ ہمارا غم دور فرما۔ بے شک مولا کریم رات آتی ہے لیکن اس کے بعد دن بھی آتا ہے۔ مولا کریم اسی طرح ہمارا یقین ہے تجھ پر کہ ایک دن تو ہمارا غم مولا کریم دور کر دے گا۔ اے اللہ جتنا جلدی ہو سکے مولا ہمارا غم دور کر دے۔ مولا کریم یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو خوب فروغ عطا فرما، اس کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی، سننے میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی، مولا کریم کرنے میں بھی کوتاہیاں کافی ہو جاتی ہوں گی۔ مولا کریم کوتاہیوں پر پکڑ مت کرنا، اگر پکڑ کرے گا مولا کریم تو مولا ہم اس سلسلے میں مولا کریم تردد میں آ جائیں گے، اے اللہ شکی بن جائیں گے۔ مولا کریم تو ہمارے حال پر رحم فرما کر اس سلسلے کو خوب خوب قبول فرما۔ مولا کریم جو بھی حاجت جو بھی مجلس والوں کی ہو مولا کریم اس کو خوب قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔